نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنت لعنت۔ اب میں دم سے خطاب دوں گا جناب ذاکر اہل بیت بیر المصائب جناب قیصر عباس سروی صاحب چنیور آئیں گے اور میں سے ادا سے خطاب فرمائیں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام۔ اللہم صلی علی علی موسیٰ علیہ السلام۔ اللہم صلی علی عقیدت قریش یا ملکۃ الشام یا ام المصائب یا محمد المصطفی سید علی بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ دعا ہے مالک کائنات تمام مومنین کا مقدس مقام دکھلایا، قبلہ صاحب کا عظیم کتاب مہنگی کی کتابری بادیانی کو خلوص ہمیں ماتم بچائی سکی حسین بادشاہ کی بہجت کو بادیانی مالک کائنات اتنے تکلیفاں کو دور فرما، بادیانوں مولا امام رضا بادشاہ خدا میں جو اس میں کثیر عطا فرما۔ جتنے شہر دے علی ولی اللہ پر ہمارے دنیا کو چلے گئے ہمارے درجات بلند فرما، بالخصوص بادیان دے مرحومین دے درجات بلند فرما، جنہ جھولیاں جو لاکھ نہیں مال کسی کی جانے کے لیے کہنے والے محمد علیہ السلام کا جلد از جلد ظہور ہوئے، تمام ازاداران کو چیلم کربلا کرم مالک توفیق عطا فرما۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مل کے بولو حیدری، مل کے صلوات پڑھو۔ محسوسی کر رہے ہیں کہ اگی آواز کھولو آواز اور محمد والے محمد صلی اللہ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی علیہ السلام۔ نعرہ حیدری، الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ مخدومۃ المعصومۃ المعظمۃ المقدسۃ الکریمۃ الصدیقۃ الکبریٰ عالمہ غیر معلمہ۔ صلوات۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم ندعو کل اناس بإمامہم۔ صلوات۔ لکھ حمد اس کریم مالک دے جس مالک کی کائنات نے اس پہ آسرا زمانے سانو کربلا عطا کر کے سہارا عطا کیا، اور لاکھم دن اس کریم مالک تھے جس مالک کی کائنات نے
مخدومہ کائنات دی نلین پاک کا صدقہ اس گھٹن زدہ ماحول اتصال لینا دشوار ہے۔ مالک کائنات نے وفاد کبریا سرکار وفاد علم دے فریرے دی ہوا عطا کر کے سانو ساہ عطا کیتے۔ اللہ دا احمد محمود مبشر نذیر یاسین مزمل مدثر طہا محمد یا میں آکھاں کہ اللہ دا نبی جڑا انگشت شہادت کی پشت اتے اگے ناخن دے اشارے دے نال چند دے دو ٹکڑے کرے اس کو محمد مصطفیٰ آتے۔ ویسے جتنا تساں فضائل سن لیا اس تو بعد ویسے میرا فضائل پڑھنا تو نہیں پڑھنا، کیونکہ قبلہ صاحب نے تقریباً نہیں خیر کچھ نہیں فضائل کا ٹرک تو عطا کر کے گئے۔ مالک کائنات قبلہ صاحب کے علم اور زبان مالک کائنات اور اضافہ اور تاثیر عطا فرمان ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہونا جملے عطا کیتے قرآن کی روشنی دے نال۔ سرکار محمد مصطفیٰ مسند نبوت و رسالت تشریف فرما ہن یا میں جاکھاں کہ اسلام دیا جنگاں سرکار محمد مصطفیٰ نے جڑیاں ذوالفقار تلوار دے نال فتح کیتیاں، او جنگاں فتح کرن تو بعد سرکار محمد مصطفیٰ نے دعوت اسلام واسطے مختلف مقامات تے خط لکھے۔ کوئی خط سرکار محمد مصطفیٰ نے روم لکھیا، کوئی یمن لکھیا، کوئی ایران لکھیا۔ ایک خط سرکار محمد مصطفیٰ نے نجران دے عیسائیاں نے لکھیا۔ بیٹھے ہو کے ٹوٹ گئے بات بھی سمجھ آ رہی ہے؟ سرکار محمد مصطفیٰ نے یہ جڑے خط لکھے یہ لکھوائے اللہ دے نبی نے توجہ کریں، مگر لکھے گئے اس ہاتھ نالا جڑا ہاتھ ید اللہ دا مصداق ہے۔ علامہ افضل علی ہروی نے لکھے کہ جڑا نجران دا سردار ہے وہ دا نام ہے عاقب، جڑا چھوٹا سردار ہے وہ دا نام ہے منذر، یہ جڑا منذر ہے یہ عیسائیاں دا پادری یعنی کہ عیسائیاں دا مولوی ہے۔ توجہ ہے میرے پاس؟ اور علامہ افضل علی ہروی لکھے ہے کہ یہ جڑا پادری ہے نا یہ عاقب دے چاچے دا پتر ہے۔ خط سرکار محمد مصطفیٰ دا عاقب دے ہاتھوں تے آیا، اس خط پڑھیا، بڑی گل پہلی سطر تے لکھے ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر سی اجازت دے تو میں یہ آکھاں اے بسم اللہ اس ہستی نے لکھی ہے جڑی خود بسم اللہ دی بات نقطہ ہے۔ اب تو لکھیا میرا نام محمد ہے، میں اللہ دا سچا نبی ہاں، میں اللہ دی طرف کوئی کتاب لے کے آیا، میں اللہ دی طرف ایک سیدھا رستہ لے کے آیا، میں لوگوں کو اس رستے پہ چلن کی دعوت پہ دینا۔ اگوں لکھا ہوا جڑا بندہ میری دعوت اسلام قبول کر لے ان دی دنیا تے آخرت دا میں محمد ضامن ہاں۔ اگوں لکھا ہوا جڑا بندہ میری دعوت اسلام قبول نہ کرے تے لڑائی تے جڑ جاوے اس بندے نو سبق سکھاون واسطے خالق نے مینوں تلوار عطا کیتی ہے جدا نام ہے ذوالفقار۔ کیا بات کیا بات، میں تصویر تھکے بیٹھے مالک کی کائنات توڑی نسل تیرے مکرم فرما، پاک امام رضا بادشاہ اپنے خزانے کو رزق کثیر عطا فرما۔ عاقب نے عیسائیاں کو آخیا کہ اے جڑا خط آیا ہے نا مدینے اس آخیا اس خط تو لگتا ہے کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اس آخیا تیاری کرو تے چلیے مدینے تے سونے محمد کی زیارت کر کے۔ توجہ ہے میرے پاس؟ آج جڑے بندے پیرانڈے چ بیٹھے ہیں تمہیں بھی پتہ لگتا ہے کہ میری گل مہربانی سلامت رکھے۔ اس آخیا چلیے مدینے تے سونے محمد کی زیارت کر کے۔ وہ جڑا پادری ہے نا اس آخیا کہ میں تینوں ڈکدا نہیں لیکن ایک کام کر، دو تر بندے بھیج مدینے جڑے پتہ کر کے آمن کے یسرب دا والی بندہ کیویں او اٹھیندا کیویں او کھاندا کیویں او پیندا کیویں۔ اس 3-4 بندے بھیجے، اس آخیا جاؤ تسی مدینے تے پتہ کر کے آؤ کہ یسرب دے والی دیاں نشانیاں کی۔ توجہ کرو، وہ 3-4 بندے مدینے ٹر گئے،
مدینے تو واپس آئے ٹائم کی وجہ سے لیٹ ہو گئی، اس واسطے انہوں نے میں جلدی واپس بلا لیا۔ وہ واپس آئے تے آ کے میں اونچی جی جگہ تے بیٹھا۔ میں یہ نہیں آکھنا کہ آ کے ممبر تے بیٹھا آیا، کیونکہ ممبر ہر اس مقام نو نہیں آتے جتوں گفتگو ہوئے، ممبر اس مقام نو آتے جتوں ولایت علی بیان ہو۔ صادق عالم محمد علیہ السلام کا فرمان لفظ ولایت آ گیا ہے، میں جملہ دسے گا۔ ایک بندے نے سرکار صادق علیہ السلام کو پوچھا کہ مولا یہ ولایت کے معنی کیا ہے؟ توجہ ہے میرے پاس؟ مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ولایت کے معنی یہ ہیں جو ہم ارادہ کرتے ہیں وہ مکمل کر دیتا ہے۔ یعنی کہ مولا فرمایا کہ ہم اس کے ارادوں کے مالک ہیں۔ سنو ہے میرے پاس؟ آگے مجھے بندے کو پوچھا کہ تسی گیا ہو مدینے تے اے دسو یسرب دے والی دیاں نشانیاں دا پتہ کر کے آئے ہو؟ اور نہ کیا جی آگے تو صحیح پوچھے نا تے کچھ نشانیاں ایسی ہیں جڑیاں سب خود محسوس کی تھی۔ توجہ ہے میرے پاس؟ بہت صاحب جب میرے پاس رکھے اور کچھ نشانیاں ایسی ہیں جڑیاں اصل خود محسوس کی تھی تے کچھ نشانیاں ایسا نے جڑی سانو دہلیز مصطفیٰ دے نوکر نے دسنا۔ ہو سکے پہلے وہ نشانیاں دسو جڑی تساں خود محسوس کیتیاں، ہو سکے جے صحیح پوچھے نا تے یسرب دا والی نہ اللہ لگدا ہے نہ بندہ لگدا ہے، جدوں گفتگو کردا ہے تے گفتگو بندے دے دل وچ اتر جاندی ہے، پلک دا اشارہ کردا ہے تے ایویں لگدا ہے جویں قیامت دے سورج نو طلوع ہون دا اذن پیا دیندا۔ اتنی دیر بعد تھوڑا کول لینا یا بہ جانا ہی کافی۔ ہو سکے ہوں وہ نشانیاں دسو جہاں تمہیں دلیل مصطفیٰ دے نوکر نے دس، ہو سکے سانو نوکر ہی نہیں سمجھ چاہیا، سچ آوے ماتمی دے نال گفتگو جے دوست آ کہنا کہ سانو نوکر سمجھ تے نہیں آیا، ہو سکے عجیب گل ہے نوکر کیوں نہیں سمجھ آیا، ہو سکے اسی دلیل مصطفیٰ تے پہنچے ہاں، دلیل مصطفیٰ دا نوکر داڑھی دے نال بہاری کے دیندا ہاں، اونی داڑھی وچ دلیل مصطفیٰ دی مٹی انج پہ چمکدی ہے جویں عرش تے ستارے چمکدے نے۔ مولا مظلوم کربلا جوڑی نسمت رہے۔ آگے واقعہ بھی گل ہے کہ ہن مینوں پتہ ہو گیا اللہ دا سچا نبی، ہو سکے تیاری کرو تے چلیے مدینے۔ اچھا عیسائیاں نے تیاری کی تھی، علامہ عبدال نے یہ بھی لکھے کہ عاقب دے گھوڑے اتے انہوں نے زین سونے دی رکھی اور گھوڑے دیاں واقع جڑی ہیں نا وہ پادری نہ بنے۔ صلوات پڑھ لو سارے مل کے۔ بارے دیگر صلوات۔ یہ تو چنگا کیتا جے کئی بندیاں نے اتنے وچوں بچے کھڈاون دی جو نہیں لگے، ٹھیک کیتا جے بچن کٹ تے بعد بسم اللہ حاکم دے گھوڑے دے اوتے نزین سونے دی رکھی۔ بسم اللہ بڑی کی پڑھنا پیا مینوں کو تھوڑا تھوڑا ڈر بھی تھوڑے تو لگدا ہے۔ نا نا بسم اللہ ڈرو نہیں۔ حاکم دے گھوڑے دے اوتے نزین سونے دی رکھی، اور جڑا پادری ہے نا اس واقعہ نہ بنے۔ اچھا اگر لوگوں کے ذہن چ ہوئے نا کہ یہ چوری نہیں، جدوں یہ قافلہ ٹرن لگے نجران دے لوگوں نے انہاں دے اوتے پھلاں دیاں پتیاں دی بارش کی ایک قافلہ ٹر پیا، چند قدماں تے قافلہ پہنچیا، وہ جڑا پادری ہاں بابا جی دے پیر نو ٹھکایا، وہ زمین تے ڈگا، وہ دا متھا زخمی ہو گیا۔ آ کے دیکھیا ہے وہ دے متھے چ لوگ کیا بگے، وہ دے منہ تے خون، وہ دے کپڑے تے خون۔ آ کے واقعہ میں دکھ بڑا لگ گیا تیرے ڈگن دا، لیکن مینوں پتہ لگ گیا تو زمین تے ڈگا کیوں ہے تے تیرا متھا زخمی کیوں ہوا ہے۔ ہو سکیا جی تینوں پتہ لگ گیا نا وقت مینوں دس دے تاکہ نہ زندگی دوبارہ میں ڈگاں تے نہ میرا متھا زخمی ہوئے۔ بڑی خیال ہے وہ اگر ساری رات بہ کے واہ واہ کرتے رہیے تے عیسائی دے جملے دی قیمت ادا نہیں ہوندی۔ آگے واقعہ کہ تو زمین تے اس واسطے ڈگے، اس واسطے تیرا متھا زخمی ہوئے جس سردار محمد نو ملن پہ جانیا تو ان دے بارے دل وچ غلط سوچے۔ ہو سکیا تاں تو ڈگے تے تاں تیرا متھا زخمی ہوئے۔
پتہ چلیا کہ عیسائیاں نے قانون بنا دیتا مدینے ہی جانا ہوئے تے نیت گھروں ٹھیک کر کے ڈرنا چاہیے. کیا ایک آپ ٹر پیا. اچھا عیسائیاں دے قانون آ جدو سورج غروب پہ ہوتا ہوئے کہ کسی نمی بستی اس شہر داخل نہیں. علامہ مجلسی نے لکھا کہ مدینے کے بعد عیسائی پہنچے. صلوات پڑھو سارے میرے. عیسائی پہنچے مدینے کے بعد سورج غروب پہ ہوتا. توجہ میرے پاس کرے. یا میں جاکھاں کہ رات درون دا آسان آپ کے ابو طالب کی حویلی دا طواف کرن لگ پئی. نہیں اسے توجہ نہیں کی. یا میں جاکھاں کہ رات درون دا آسان آپ کے سرکار ابو طالب کی حویلی دا طواف کرن لگ پئی. عیسائی مدینے دے باہروں پہنچے. دن چڑھیا عیسائی مدینے سے داخل ہوئے. جویں جو عیسائی مدینے سے داخل ہوئے مدینے دے لوگ گھر کے بعد وہ پریشان ہو گئے حیران ہو گئے اس واسطے کہ ایڈا مہنگا لباس. کیوں؟ اس واسطے کہ مدینے ایسے لوگ رہتے ہیں جنہاں کا پورا سال ایک چادر وچ گزرتا. مسلمانوں کی نظر پئی عیسائیاں تے. عیسائیاں پوچھا کہ اسی آیا نجران ملنے محمد مصطفیٰ سانو محمد مصطفیٰ کا گھر دسو. اس وقت مسلمان پریشان ہو گئے. محمد کا گھر دسیے تے دسیے کیڑا اتنی تک وہ پریشان ہیں تے انہاں مسلماناں دے وچوں اللہ دی کائنات دا واحد سچا ابو ذر دا بدھے. کیا بات. سرکار ابو ذر فرمایا آؤ میں تمہیں محمد دا گھر دکھاواں. اللہ دا گھر ہی محمد دا گھر ہے. سرکار ابو ذر فرمایا کہ سرکار محمد مصطفیٰ دی بارگاہ میں جا کے گفتگو کرنے لگے. ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں پریشان نہیں ہونا. عیسائیاں آکھیا کہ کائنات کی سب تو بڑی شخصیت ہے انہاں دے سامنے جا کے ڈر بھی لگنا ہے گھبرانا بھی ہے. سرکار ابو ذر فرمایا کہ اے نہیں اللہ دے نبی نے 1.25 لاکھ انبیاء نے سرکار محمد مصطفیٰ دی جوتی تے بوسہ دیتا ہے تے گفتگو دا طریقہ ہے. اور ان کے عظیم دا مالک ہے. عیسائی پہنچے محمد مصطفیٰ دی بارگاہ سلام کیتا. اللہ دے نبی نے جواب نہیں دیا. 3 دفعہ سلام کیتا. اللہ دے نبی جواب نہ دیتا. انہاں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ محمد مصطفیٰ نے ساری گل سنی نہیں. بڑی بریک کی گل ہے اللہ کرے کہ میں سمجھا لواں لیکن بڑی کہ جی بریک ہوئے بندے گل سمجھ جاتے. انہاں سمجھا کہ ہو سکتا ہے محمد مصطفیٰ نے ساری گل سنی نہیں لیکن انہاں نوں پتہ کوئی نہ زمین دے اوتے آہستہ آہستہ ٹرن والی کیڑی دی آواز سنن والا سلمان ابن داؤد دا مشکل کشا محمد مصطفیٰ دی جھولی وچ پڑھدا رہیا. کیا بات کیا بات. عیسائی باہر آئے مسلمان دروازے. انہیں پوچھا کہ محمد مصطفیٰ نے ملاقات ہوئی. عیسائیاں آگیا کہ سارے محمد مصطفیٰ نے مزاج کا پتہ نہیں. تو آخیا وہ خود کے عظیم کا مال ساڈے سلام تو انہیں جواب نہیں دیتا. اس وقت سرکار سلمان اقامت ہے یا میں یہ آخا کہ ایمان دے آخری زینے دا سلطان اقامت ہے. سرکار سلمان فرمایا آؤ میں تو محمد دے مزاج کو لے کے جاواں. محمد دے مزاج نو یا اللہ جان دے یا علی جان دے. سرکار سلمان لے کے سرکار امیر کائنات دے دروازے دے یا میں یہ آخا کہ اس مقام تے آئے جتھے ابو طالب دا غیرت مند پتر زمین تے بہ کے کائنات وچ رزق تقسیم پیا کردا. اوئے ہوئے اللہ دا دتا ہوا رزق امیر کائنات ہی تقسیم کر دے. انہاں گلاں نال عقیدے نوں کچھ نہیں. بسم اللہ. سرکار سلمان نے آ کے آخیا کہ مولا عیسائیاں سرکار محمد مصطفیٰ دی ذات نال ایک شکوہ ہے. مولا فرمایا کس گل دا شکوہ ہے؟ انہاں آخیا جی یہ آتے ہیں کہ مولا نے سارے سلام کا جواب نہیں دیتا. سرکار امیر کائنات نے این اکھاں نال ویکھیا. مالک فرمایا کہ یہ دسو کپڑے ایو پا کے محمد مصطفیٰ دی بارگاہ وچ گئے ہو؟ عیسائیاں آخیا کہ یہ تو مہنگا لباس ہوتا ہے. سرکار امیر کائنات کے چہرے تے جلال آیا. ابو طالب دے غیرت مند پتر نے فرمایا کہ تمہیں حیا نہیں ہوندا اللہ دے روپ تے کپڑے دا روپ پاون گئے. سرکار فرمایا تھوڑے لباس چین سونے دیا تارا. مرد واسطے شریعت محمدی سونا پانا حرام.
اور سرکار رسالت امام نے تھوڑے سلام کا جواب اس واسطے نہیں دیتا کہ تھوڑے نال شیطان شامل آ تاکہ اس سلامتی شیطان شامل نہ ہو جائے. مولا فرمایا ہے کپڑے تبدیل کر کے اللہ کے رسول دی بارگاہ میں جاؤ. انہیں کپڑے بدل کے بنی گیا جو سرکار محمد مصطفیٰ دی بارگاہ میں جا کے خلق عظیم دے مالک نے اٹھ کے استقبال کیتا باہن واسطے جگہ دیتی. سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا کہ دسو آئے کیوں؟ عیسائیاں آخیا کہ مولا میں انسان تھوڑے نال ایک کم ہے. سرکار فرمایا میرے گھر دا قانون ہے جڑا بندہ میرے دروازے تے کم آوے میں انہوں 3 دن تک اپنے دسترخوان کو کھانا دینا. کیا بات ہے تھوڑے سمجھن کو صدقے جاؤ. سرکار ابو طالب دا صدقہ مالک کائنات کو رزق کی اضافہ فرما. مالک فرمایا کہ میں 3 دن اپنے دروازے پہ مہمان رکھنا. عیسائیاں آخیا مولا اسی تھوڑے جے نہیں مدینے دے بعد سارے ڈھیر سارے خیمے نے. مولا بہت بڑا وفد بن کے آیا کتنے نو کھواؤ دے. توجہ کرے جب آخیا نا کتنے نو کھواؤ گے اس بندے نال گل ہے جس بندے دا ایمان ہے کہ رزق سرکار ابو طالب دے دسترخوان تو ہوتا ہے. سرکار محمد مصطفیٰ دے چہرے دا کائنات دی خوشیاں نے کہہ شامن کے طواف کیتا. سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا پریشان نہ ہو پوری کائنات میرے چاچے ابو طالب دے دسترخوان تو کھاندی ہے. تیسرے دن سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا ہن دسو تانوں کم کی. انہاں آخیا بھی یہ دسو تسی عیسیٰ نو مندے کی. سرکار فرمایا تھوڑا سوال غلط ہے. عیسیٰ میں محمد نو من کے نبی بنے. کیا مولا پھر اسی کیا؟ سرکار فرمایا تسی یہ پوچھو کہ تھوڑے نزدیک عیسیٰ کی ہے. انہاں کہا جی دسو تھوڑے نزدیک عیسیٰ کی ہے. سرکار فرمایا کہ میرے نزدیک وہ اللہ دا بندہ ہے اللہ دا نبی. غور ہے میرے پاس. عیسائیاں آخیا جی اللہ دا پتر نہیں. سرکار فرمایا تھوڑے کو دلیل کی ہے. انہوں نے آخیا جی عیسیٰ باپ دے بغیر آئے. سرکار فرمایا حیا کرو آدم دی ماں بھی کوئی نہیں تے آدم دا پیو بھی کوئی نہیں. گل نہیں سمجھ آئی یا کوئی؟ قرآن پڑھ کے سرکار محمد مصطفیٰ سناتے رہے. جدو عیسائی نہ منے آواز توحید آئی میرا سونا گھر جا کے انہوں لے کے آ جنہ تو بغیر نہ میری توحید مکمل ہے نہ میری رسالت مکمل ہے. سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا کہ میرے مالک کا حکم ہو تسی اپنے سچے لے کے ہو میں اپنے سچے لے کے. تسی اپنے نفس لے کے ہو میں اپنے نفس لے کے ہو. تسی اپنی بیٹیاں لے کے ہو میں اپنی بیٹیاں لے کے آواں. لفظ بیٹیاں لے لیکن گئی ہے کہ توجہ ہے میرے پاس. اے سرکار محمد مصطفیٰ نے جب اتنی گل کی نا تو سرکار ٹرے. یہ جڑا انہاں دا پادری آ نا عیسائیاں دا مولوی جس مکتب فکر دا بھی ہوئے بڑا طریقہ ہوتا ہے. وہ سرکار محمد مصطفیٰ دے سامنے آ گیا. قاری جان محمد صاحب قبلہ دا جملہ ہے. اس جملے دا ثواب انہاں دی روح نو پہنچے. وہ سامنے آ گیا. اس آخیا سرکار تساں گل کیتی ہے سچیاں دی 4-5 دن ہو گئے سانوں بھی مدینے آیا. اسا سنے تسی نا سچے ہی لے کے آ گئے. اسا سنے جڑا بندہ تھوڑے نال 3-4 دن ٹر لوے اپنے آپ نو صدیق آکھن لگ پوندا ہے. تو گل نہیں سمجھ آئی ہے یا سرکار محمد مصطفیٰ بات. مسلمانہ پوچھا کہ مولا عیسائی مننے؟ سرکار فرمایا من جان. مسلمانہ پوچھا مولا بنیا کی؟ سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا پریشان نہ ہو میں محمد بنا کے ہوندا. انہاں کیا مولا کرنا کی ہے؟ سرکار فرمایا مباہلہ کرنے. نہ کیا ایک بندہ بولے ہو سکیا جی یہ کو کھاون والی شے. سرکار فرمایا کھاون والے نہیں جو کچھ میرے چاچے دے بوئے تو کھد ہے نا وہ حلال کرن دا دن. نہ کیا مولا کرنا کی ہے؟ مباہلہ کی ہے. سرکار فرمایا میدان وچ کھلو کے بد دعا کرنی. جڑے جھوٹے ہوئے وہ برباد ہو جان دے جڑے سچے ہوئے وہ کامیاب ہو جان دے. ایس اشارے دی سمجھ بنی کہ تھانوں نہیں ہونی تے ہور ہونی کینوں ہے. اس وقت ایک بندہ بولیا اس آخیا شکر ہے گل کرن دا ٹائم آیا ہے. اگے جدوں بھی گیا محمد مصطفیٰ نے تلوار دی گل کیتی ہے. تلوار ساڈے کول چلدی نہیں تے گل ساڈے تو چنگی کردا کوئی نہیں. اور ہے میرے پاس. سارے نے آخیا میں بھی جانا مبالے وچ میں بھی جانا. بزرگ پڑھتے آن کہ جس بندہ جڑا کدی نہ ناتا
وہ بھی نہ کے سرما پا کے مایا والے کپڑے پا کے تے وہ بھی تیار کہ میں جانا موبالے سرکار سلمان ٹردے ٹردے سرکار محمد مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آئے انہاں آکھیا کہ مولا پورا مدینہ تیار ہو گیا ہے سر جاوے جدو آکھیا نا پورا مدینہ تیار ہو گیا ہے سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا کہ سلمان جا دروازے تے کھلو کے اعلان کر محمد مصطفیٰ پہ اندے مینوں قسم ہے اس خالق دی جدے قبضہ و قدرت وچ میں محمد دی جان ہے کل موبالے چ بچ کے واپس ہو سونے جس ماں دی جوڑی تو لے کے آج تک جھوٹ نہیں بولیا کیا بات سرکار سلمان اعلان کیتا لوگ اپنے اپنے گھر ٹرن لگ پے ایک بے دے پاسے ویکھ کے آندے نے وینیا کینوں نال لے کے جاندا ہے رب کائنات دی عزت دی قسم ہے 9 گھر نبی دے ہزاراں گھر صحابہ دے ایک گھر علی دا 9 گھر نبی دیاں وچوں ہزاراں گھر صحابہ دے وچوں کوئی ایسا بچہ بھی نہ ملیا جنہوں نال لے کے جاندے علی دے گھر وچ کوئی ایسا بچہ بھی نہ ملیا جنہوں گھر چھڑ کے جاندے آیا کیا بات ہے تسا جی تھوڑے بچڑے جی میں امام حسین بادشاہ توڑیاں نسلاں تے رحم و کرم فرما اے چلم تونوں مالک کربلا کرن دی توفیق عطا فرما اے مولوی آندا ہے کہ علی کولوں مدد نہ منگو علی کولوں پتر نہ منگو میں نہ مسلمان آج رسول کائنات نو موبالے والے دن علی دے دروازے تے ایو 2 کم کرنے تو رو پاک محمد مصطفیٰ نو علی دے دروازے تو مدد منگن تو بھی روک علی دے دروازے تو پتر منگن تو بھی روک سرکار محمد مصطفیٰ فرمایا کہ یا علی من تیرا پورا خاندان چاہیے ہے سرکار امیر کائنات نے ارشاد فرمایا مالک میرے خاندان دے نال دین بچ جائے گا آئے ہائے سرکار رسالت امام نے ارشاد فرمایا کہ یا علی دین بچدا ہی تیرے خاندان نال اگو سرکار محمد مصطفیٰ جھولی اچ مولا حسین پچھے پاک بطول پچھے امیر کائنات یا میں ان جاکھاں رسالت دے قدم دوتے بطول دا قدم بطول دے قدم دے اتے ولایت دے قدم دا پردہ جدو میدان مبالہ اچ پہنچے آئے کاروان آکے بھی ویکھیا اس آکھیا جلدی کرو معافی منگو عطیات دیو اس وقت پادری آکھیا کہ نہیں اگر مبالہ نہ کیتا تے پوری دنیا ساڑی بزتی ہونی اس آکھیا تینوں نہیں پتا تینوں نظر ہی نہیں آ رہا اس آکھیا میری بصارت دے مطابق ویک معرفت والی بصارت دے مطابق اس آکھیا جدو ٹر دن نا زمین اٹھ اٹھ کے قدم بھی چومتی اے جڑے پہاڑ نے جھک جھک کے درود و سلام پہ پڑھ دے اس آکھیا نہیں جدو ضد کیتی آکے باکھیا کہ انجیل پڑھ کے نشانیاں ملا وہ انجیل پڑھ کے نشانیاں ملان لگ پیا اس آکھیا سمجھ نہیں ہوندی لکھے 5 نے نظر 4 پہ ہوندے اس آکھیا غور نال پڑھ 5ویں مستور تا نہیں اس آکھیا مستور دے معنی یہ نے جڑی حقیقت چ ہوئے لیکن چھپی ہی ہوئے اس دی ضد ودی جدو پادری زیادہ ضد کیتی ہے نا اس وقت آکے بھی دے پاسے ویکھ کے آندا تینوں نہیں پتا اس پہاڑ دے پیچھے پچھلی راتی میں مریم دے وال کھلے ویکھے جڑی رو رو کے آندی پئی آئی او میری قوم تساں اونوں ٹورے جڑی مسلے تے اوندیاں تھک پوندی میں بسم اللہ کر عیسائیاں حیا کیتے مسلماناں نہیں پہچانے آ جے پہچانے نہ نا تے میں دیاں علی دیاں بازاراں تے درباراں وچ نہ رو لینا میں بسم اللہ کراں اج 5 محرم دی رات ہو گئی ہے باقی 5 راتاں دا مہمان رہ گئے بطول دا غریب بچڑا ہن ذاکر علماء دے پڑھن دی ضرورت نہیں فقط اتنا سوچ کہ 5 دن دے بعد میری سین دیاں اکھی دے سامنے قطار بھراواں دی کس وجڑی میں بسم اللہ کراں قبلہ صاحب پڑھ دے پہ آنا کہ لاہور دی ملکہ دا خرچہ کتنا ہویا ہے عباس دی بہن دے 6 بچڑے کم نان کے مشن دے آ گئے 2 کوفے من دریا تے گھس گئے 2 کربل شمر مرائے انہاں پتراں کو بی بی لبدی گئی شہر لاہور چائے میں بسم اللہ کراں 6 پتر
میرا پڑھنا سوکھ ہے، تھوڑا سننا سوکھ ہے۔ یہ جڑا رشتہ دھی یا بہن دا ہوندا ہے نا، یہ بڑا نازک رشتہ ہوندا ہے۔ یہ دھی دی اپنی قسمت ہوندی ہے۔ ایک مقدمین پڑھتے پیان کہ یہ دی اپنی قسمت ہوندی ہے۔ پیکے بوئے تے پیکے گھر نو بناندیاں جدوں ان دا سکھ ویکھن دا ٹائم ہوندا ہے نا تے اگلے گھر ٹر جاندی تے اگلے گھر ود نصیب دی گل ہوندی۔ 6 پتر تے 2 دھیاں، اے او مخدوم ہے۔ بولیا نہیں، میں ڈردا پیا اگلا جملہ اوکھا ہے۔ ایک دھی میری سین دی جدو 12 محرم نو کوفے دا صدر دروازہ آیا نا تے میری سین محمل تے بیٹھے ہیں، معملی آکھنا میں امتی ہاں۔ میری سین جے ماں دے پاس دیکھ کے آندے اماں میں بابے نال بولنا کوئی نہیں، اماں سانو بابے ساڈے بھرا عید والے دن بھی نہیں ملائے، اماں تساں دسیا ہے نا تہاڈا بابا کوفے، اماں سا بابے نال کوئی نہیں بولنا۔ جس وقت صدر دروازہ آئے نا تے سامنے جناب مسلم دا سر نظر آئے، اکھی کھلیاں نا حسین دے وکیل دیاں۔ ایویں میری سین جی میں جو بابے تے نظر پئی ہے نا، 3 وین کیتن جناب حمیدہ خاتون، 3 وین تے میری سین جڑے ویلے بازار دے وچ جھڑیں گے نا، اس وقت مولا سجاد دی رات ودی ہے تے رو رو کے آندے نے آئے میرا اللہ بازار دے وچ میری بطول دنیا تو ٹر گئی۔ میں بسم اللہ کراں۔ ایک دھی جناب مسلم دی بازار کوفہ وچ، ایک دھی شام غریباں، جدو میری سین بھرا دے یتیم پہ اکٹھے کر دیا۔ جملہ اوکھا ہے، زیادہ واضح کر کے نہیں، بس ایک اشارہ کرنے۔ جوانوں جدو لاشاں تے گھوڑے بچے تے لاہور دی ملکہ دے دی جناب عاتقہ خاتون، جس وقت گھوڑے سجے دے کھبے بھج گئے نا تے میری سین دھی نو ڈھونڈ دے آئے، بس اشارہ ہی کرنا ہے۔ میری سین بھرا دی مقتل المو کر کے آندے ویر حسین تو قاسم دے ٹکڑے چاہیاں تیرے کول آبا چادر موجود ہے۔ اس وقت میری سین منہ تے ماتم کر کے آندے ویر حسین میں دھی نو کیویں چاواں۔ میں بسم اللہ کراں۔ مشکور دا قید خانہ ہے، میں بسم اللہ کراں۔ 9 ذیلاج عید والی راتی لاہور دی ملکہ دے دروازے تے گئے سلام کرن واسطے۔ علی پور سجدہ پھیرے دے نال اتھوں دی ایک سیدزادی جوڑی دے تابوت لے کے آئیے، دھیاں ہوندیاں نال موجوداں۔ جدو دروازے تے پہنچیے نا تے رو رو کے تے منہ تے ماتم کر کے آندی ہے لاہور دی ملکہ غازی دی بہن قبر تو باہر آ تیرے پتراں دی عید گھن آیا۔ میں بسم اللہ کراں۔ اے جنہ بہناں دے بھرا پردیس رہندے ہون نا تے عید قریب آ جاوے، او بہناں انتظار کردیاں بھراواں دیاں۔ کئیاں بہناں دے بھرا عید تو 4 دن پہلے 5 دن پہلے آ جاندے، تے جنہ بہناں دے بھرا عید والی راتی بھی نہ پہنچن او دروازے تے آ کے بہ جاندیاں، تے جنہ بہناں دے عید والے دن کو سمجھن۔ میں بسم اللہ کراں۔ مولا بانی مجلس دی محنت قبول فرماوے۔ رو پیو میں غریب مسافر واسطے دعا کرے، جنہ جھولیاں پتر نہیں مالک زندگی والے بیٹے عطا فرماوے۔ مشکور دا قید خانہ ہے، مسلم دے 2 پتر قید ہے۔ وڈا بھرا نکے دے پاس ویندے تے رو رو کے ایک بے دے پاس دیکھ کے چھوٹا بھرا دیکھ کے آندا ویرن پتہ نہیں بابا سانو چھوڑ کے تیرے ٹر گئے۔ میں بسم اللہ کراں۔ مشکور دروازے تے آیا ہے، جویں جو زندان دے دروازے تے پہنچے نا بس مین دے قریب آواں، جویں جو دروازے تے پہنچے نا تے مسلم دے وڈے پتر دی نظر پئی ہے، ایویں چھوٹے بھرا دے پاس دیکھ کے آندا ویرن مشکور دیاں اکھاں تو لگدا ہے اے غیرت مند ہے، تے کوفے چ غیرت مند فقط ہوئے جڑا ساڈے نانے دی ولایت دا اقرار کردا ہے۔ یہ تقیے دا دور ہے نا، قریب ہے۔ ایویں شہزادہ ٹیک کے آندا ہے مشکور اتعارفین محمد ابن عبداللہ، عبداللہ دے پتر محمد نو جاننا ہے؟ مشکور ٹیک کے آندا ہے ہاں ساڈا نبی ہے، اللہ دا رسول ہے، ان دی نبوت دا اقرار کرنا ساڈے تے واجب ہے۔ شہزادہ ٹیک کے آندا ہے جے محمد نو جاننا ہے اتعارفین علی ابن ابی طالب،
جدوں علی دا نام ہے نہ مشکور سجے بھی ڈٹھے تے کھبے بھی ڈٹھے ٹھڈا صاحب بار کے آندا ہاں جاننا اللہ دا ولی ہے او دی ولایت دا اقرار ساڈے تے واجب ہے۔ اس وقت شہزادہ قریب آ کے آندا ہے جے علی نو جاننا ہے اتعرفینا مسلم ابن عقیل، جس وقت مسلم دا نام آیا نا اس وقت دروگے مشکور دا متھان زندان دے دروازے تے لگے منہ تے ماتم کر کے آندا ہے آج دری جاڑییں لاش گلیاں چرون دی ودی ہے اللہ جانے ان دی جوڑی کن گئی ہے۔ میں بسم اللہ کراں ایک عالم دین دا تے جملہ یاد آ گیا کائنات دے امیر مولا علی علیہ السلام دی زری دا ایک دروازہ ہے جدا نام ہے مسلم بن عقیل، جڑے زہر بیٹھو گواہی دے سو ایک عالم دین کو پوچھا گیا اس دروازے نو مسلم ابن عقیل کیوں آندے اور رونا اس منہ تے ماتم کر کے کہ تانوں نہیں پتا جدو جناب مسلم نو کڑیاں پوائیاں نے نا اس دروازے تے لیا کے زیادہ ظلم کیتا نے تے مار دیاں تے کائنات دے امیر نو آدیاں قبر تو باہر آ تیرے پتر نو مار دے پہیاں۔ میں بسم اللہ کراں جناب مسلم دا نام آیا دیکھ کے اللہ جانے دی جوڑی کن گئی ہے۔ اس وقت شہزادے دی آواز آندی ہے میرے پاس ویکھ میں مسلم دا وڈا پتر ہاں او میرے بھرا نو غشے ایک واری اپنے گھر جا اپنی زوجہ نو نال لے کے آ اپنیاں دھیاں نو نال لے کے آ تیری بیوی ماں بن کے تیریاں دھیاں بہنا بن کے مینو بھرا جگہ دے میں مشکور جلدی دے نال گھر آیا ہے میں بیوی دے پاس دیکھ کے اندر جلدی کر کھانا چاہ چراغ چاہ آدھی یہ کوئی شاہی مہمان ہے اس وقت دیکھ کے اندر شاہی نہیں عرش دے بس دیں میں بسم اللہ کراں دیاں نو نال لے کے چراغ چاہ کے کھانا چاہ کے زندان چاہ گئیے بڑے شہزادے دی حالت کیڑی ہے کہیں ویلے اس دیوار نال متھا کہیں ویلے اس دیوار نال متھا میں شہزادے دی آواز آندی ہے مشکور جلدی کر اپنی بیوی نو آ اماں بن کے تیریاں دھیاں بہنا بن کے مینو بھرا جگہ دے میں او جوانو ایویں مشکور دیاں دھیاں باندیاں مٹی تے بہ گئیاں اور کوئی روے یا نہ روے دی اپنی مرضی جڑیاں سیدزادیاں مرشدزادیاں پردے دے اندر تسی بیٹھ لازمی کرے متا لاہور دی ملکہ آئی ہوئے مولا لاہور دی ملکہ تواڈے پتراں بھراواں دے وقت بلند فرماویں اور او والے مسلم دی جے مشکور دیاں دھیاں باندیاں مٹی تے بہ گئیاں ایویں قدماں تے بوسہ دے کے آندیاں نے جاگ بہنا عید منگن آئیاں نہیں شہزادہ نہیں جاگا اس وقت مسلم دے بڑے پتر دی آواز آندی ہے مشکور اپنی بیوی نو آکھ ماں بڑھ کے مینو بھرا جگہ دے وے اس وقت مشکور دی بیوی باندی مٹی تے بہ گئی ہے قدماں تے بوسہ دے کے تے رو کے آندی پئی ہے جاگ وے لال ماں ملن آئی ہے اماں کر کے شہزادہ اٹھ بیٹھا گل وچ باواں پا کے آندا ہے اماں بابا مارا گیا ہے اساں رول گئے اس وقت مشکور دی بیوی دیکھ کے آندی ہے میں تہاڈی ماں نہیں میں تہاڈی کنیز ہاں مشکور زندان دا دروازہ کھولے آدھے جاؤ ٹر جاؤ قافلہ پہ جاندہ ہے اس قافلے رل کے مدینے ٹر جاؤ جس وقت حاجی عاشق حسین قیامت جملے او پڑھ دے ہوندے ان کے مشکور حماقت کیتی آئی جڑا دروازہ کھول کے شہزادے نو کڈیا ایڈیاں بچیاں نو رحماں دا پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا ساری رات کوفے دیاں گلیاں مسلم دے پتر رلدے رہن یا ایک گلی دا موڑ بلایا دوویں بھرا منہ دے باہر مٹی تے جھڑ پین کرو کیڑی چیز آئی نہ پتھر آئی نہ دیوار آئی جناب مسلم دی بغیر سر دے لاش آئی بابے دے گل دے منہ رکھ کے تے رو کے آندے پہنے بابا اساں رول گئے ہیں میں بسم اللہ کراں قسمت نال دوویں شہزادے قاتل دے گھر آ گئے حارث کمین دے گھر ایویں ایدی بیوی ہے مومنہ دوواں شہزادیاں نو مکان دی چھت تے کمرے دے وچ سونے بستر بنا کے دتے سونے کھانے دتے ایویں جو نکلن لگی ہے نا تے ایویں نکا شہزادہ یا بڑے بھرا دے پاس دیکھ کے اندر اس مومنہ کول پوچھ جے اجازت دے وے تے اسی اج دی رات دوویں بھرا اکٹھے سمپھیے جدو شہزادے پوچھے نا تے مومنہ دی آواز آندی ہے میں تہاڈی کنیز ہاں جویں تہاڈا دل آکھے او جواناں ماتمیاں مر ونجاں جملہ میں نہ پڑھا ادھ رات دے ٹائم حارث ملعون گھر آئے یہ کنیز دے پاس دیکھ کے اندر کھانا دے مومنہ کھانا سامنے رکھے یا چھوٹے بھرا نو بابا خواب وچ ملے میں مرونجا جملہ میں نہ پڑھا شہزادہ بابا بابا کر کے اٹھ بیٹھے جویں جو شہزادے دے رومن دی آواز بلند ہوئی کمینہ دیکھ کے اندر اے دساں ساڈے گھر وچ کون بچہ ہے جڑا روندا پیا مومنہ دیکھ کے اندی کسی ہمسائے دا بال اسی کمینہ دا ہمسائے دا ہوندا تے کوئی چپ کراون والا ہویا اے تا کوئی بے وارث ہے کمینہ دیکھ کے اندر جلدی
جلدی کر مینوں چھت والے کمرے دی چابی دے مومناں دی میں مر ویسا چابی نہ دے سا اس پتھر چاہے ایویں پوڑیاں چڑھدا چڑھدا دروازے تے آیا ایویں تالے دے اوتے پتھر مارے پتھر درا تالے تے نہیں لگدا پیا بطون دے جگر تے پتھر پہ لگ دے دروازہ کھلے کمینہ اندر داخل ہویا اندھیرے دے وچ ایویں ہاتھ ماردا پیا میں مرونجا جملہ میں نہ پڑھا جدو اے دے ہاتھ شفقت والے مسلم دی جوڑی دے سر تے آئے نا او جوانو جس وقت اس ہاتھ چاہے نے نکے بھرا دی آواز آتی ہے محمد ویر میریاں تلیاں پٹیج گئیاں نا اس وقت محمد دی آواز آتی ہے بھرا دا بس کوئی نہیں ہو چلدا جوانا ماتمیوں اے پوڑی تو لانا شروع کیتا رب کائنات دی عزت دی قسم علامہ دربندی نے لکھیا اے آپ بعد چاہے مسلم دی جوڑی پہلے مٹی تے جھڑ پئی ہے چھوٹے بھرا دی آواز آتی ہے ویرون میری پیشانی زخمی ہو گئی ہے کوئی پٹی تے دے جوانا ماتمیوں اس کمینے غازی دے بھڑے سمجھ کے نا اولاد علی سمجھ کے دو شہزادیاں نو دو کرسیاں عطا کیتیاں یہ میں پڑھنا میں ان دی ذاکرہ کرسیاں ایسیاں عطا کیتیاں یا دو شہزادیاں دے پیر زمین تے نہ لگ دے ساری رات کمینہ ظلم کردا رہے جدو فجر دی نماز دا ٹائم ہویا نا اس تازیان نہ چاہے ایمیں شہزادیاں تے ظلم کرن دا ارادہ کیتا سے دی بیوی اگاں ود کے آندی ہے پیچھا ہو میں اپنی زندگی تے غازی دے بھڑے جہاں تے ظلم نہ ہون تے سا اس کمینے تلوار چاہیے مومنہ دا سر قلم کیتا ہے ایدیاں 2 3 یا 4 سال دیاں بچیاں مکان دی چھت تے چڑھ گئیاں نا ایمیں منہ تے ماتم کر کے آندیاں نے کوفے والے جو کو نمازی جاگدا ہوتے جلدی آؤ ساڈے مہمان پہ مری دل میں بسم اللہ کراں ایک منزل ودھا بس میں دعا لواں جوانا ماتمیوں کو صبح ہائی عید دا دن مقدمین پڑھ دے ہن اس کمینے شہزادیاں دے گلیں چ رسیاں پوائیاں بلکہ ایک بزرگ ذاکر دا جملہ ہے او پڑھ دے ہن کہ کوفے دے لوگ اپنی اپنی قربانی اپنے اپنے جانوراں نو رسیاں پوا کے کوفے دیاں گلیاں چاکنا تے آندیاں اے میری قربانی ہے میں مر بن جائے جملہ میں نہ پڑھا کمینہ شہزادیاں دے گلاں وچ رسیاں پا کے آندا اے میری قربانی ہے او جوانا ماتمیوں اشارہ کرنا ہے اللہ کرے میں سمجھا لواں جواناں اے گھوڑے تے سوار ہوئے لاہور دی ملکہ دی جوڑی دے گلاں وچ رسیاں اس گھوڑا دوڑانا شروع کیتے میں مرونجے جملہ میں نہ پڑھا دریائے فرات دے کنارے دریائے دجلہ دے کنارے تے آمن تک نہ دوواں شہزادیاں دیاں پشانیاں زخمی ہو گئیاں رومن والے جی میں دریا دا کنارہ ہے نا بس وینڈ کراں ایویں کنارے تے آ کے کمینہ دے جلدی کرو چولے لاہو جس وقت آکھے نہ چولے لاہو ایویں نوکرش بھرا وڈے بھرا دے پاسے دیکھ کے آندا ویرون مینوں بہنا پوا دیاں بہنا لہیں دیاں مینوں چولا لہانا نہیں آندا رومن والے کمینہ آندا چولے لاؤ دوویں شہزادے دیکھ کے آندے نے سانو نماز پڑھن دے آندا پڑھ لو جے فائدہ دیندی نے دوویں بھرا دریا دے کنارے تے وضو دا ارادہ کیتے یا کمینہ ٹیک کے آندا وضو نہیں کرنا متا تسی وضو دے بہانے پانی پیندے ہو دوویں بھرا نجف دے پاسے منہ کر کے آندے نے نانا ساڈی غربت دا گوار میں باندھے دریا تے تیمم پہ کردے ہاں دوواں بھراواں نماز ادا کیتی ہے اجے مصلی تے بیٹھے ہن رومن والےو کمینہ چھوٹے بھرا نو تماچا مار کے آندا جلدی کر چولا لہا رومن والےو گھر جاویں اس جملے دا میریاں ماواں تے بہناں نو زیادہ سمجھو سی گھر جاویں 3 یا 4 سال تے بچے نو آ کے چولا لا بچہ او تے دیکھ سی جتے ماں بیٹھی ہو سی او تے دیکھ سی جتے بہناں بیٹھیاں سے رومن والےو جڑے ویلے آ کے اس کمینے ظلم کیتا ہے شہزادہ منہ دے باہر مٹی تے جھڑ وڈا بھرا تو جڑیا تے پیشانی چوم کے آندا ہے پڑھ انا للہ ہن لہجا چولا تیرا ویکھ نہیں سجنا دا مینوں پگ تھی گئے میرا جان ویرن وہ نہیں ماما مداد گوادا او جوانوں نکا بھرا رونا تے رو رو کے آندا اے جھڑکا دے دے میں تو گاڈ نہیں کھل دی تے میرا ہاں ویندا اے لاندا تو پوچھ دے ظالم تو اے چولا کیویں لہندا کوئی تو بیٹھو سی
دی جس چیلم تے پیدل ٹر کے لاہور جانے لاہور دی ملکہ دے پترہ دا پروین پیا پڑھنا بڑا امیر ہے جڑا آج 5 محرم نو غازی دی بھیڑ دے اجڑن تے ہائے نہیں کردہ روڑا جو ایتھے تا اے حالت ہے روڑا لے تے جناب مسلم دیا دھیاں اتھائیاں جتے کربلا دا گڑی مٹی تے بیٹھا حقل مار کے آنے نے ماما آج عید ہر بھیڑ دے کول پھرا موجود ماما سانو ویر ملا روڑا لے کربلا دے غریب تو میں انگلیاں بلند کی دیا جویں جو دوواں بھیڑاں دی نظر پئیے ڈٹھا کیے بڑا کٹھا پیا نکا جو گردو بھجدا پیا اس وقت نکی بھیڑ دی آواز آندی ہے ماما ہاتھی تھائی روکے ساما کو ساڈا وے لوڑا لاہور دی ملکہ آئیے میں مروجہ جملہ میں نہ پڑھا جڑے ویلے لاہور دی ملکہ آئیے نکا بھرا دا طواف پیا کردا اس وقت میری سین دی آواز آنی ہے بچڑا اے بل کرے سکھائے نہیں اس وقت نکے شہزادے دی آواز آنی ہے کمینہ پردہ کر ساڈی ماں آ گئی ہے روڑا لیا نکا بھرار میں رو رو کے آدھا پہ ہے نیت مار کرے دی او ہاوے ماں ساڑے سامنے پہ کے گھر دا روڑا لیا اس کمینے دوا بھراواں دے سر قلم کیتے لاشاں دریا دے وچ سٹیاں نا رونا لے ایک زمیندار ہے جدا نام مسیب ہے جدے نام تے اجو شہر آباد ہے رونا لے اس وقت مسیب آدے میں دریا دے کنارے تے پیا ٹردا یا ایک کالے برکی والی بی بی ہے جدے دو میں آپ پاسے تے ہے نا جیڑی رو رو کے آدے بیان کت کت روا پہاڑا وچ روا یا جنگلا وچ روا مسیب کڈ کیتی تے آندا بی بی تو کون ہے غربا دے وین کرن والی اس وقت میری سین دی آواز آندی ہے میں وارث ہاں الا لا شانی میں رسول دی تھی ماتم حسین